اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام۔ اللہ تم سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے شفقت بھرے پیار بھرے سائے قائم رکھے۔ ماشاءاللہ تم لوگ کی دعاؤں سے اللہ کچھ بھی نہیں، سب نارمل ہے کر کے بول دیا، بس تھوڑی سی یورک ایسڈ تھوڑا بارڈر سے اوپر ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی اچھا ہو جائے گا اللہ کے رحم سے کرم سے اور تم لوگ کی دعاؤں سے انشاءاللہ۔ اللہ تم سب کو خیر و آباد رکھے، سعادت و آباد رکھے، اور تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے سائے قائم رکھے، تمہارے بڑوں کے ساتھ تمہارا اچھے سے سب اچھا پیش آنے کی توفیق دے، اور جو بھی تمہارے اس کام میں مدد کرتے ہیں اللہ ان تمام کو بھی اللہ صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے، دین دنیا کی دولت نصیب کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کریں، تمام آفات اسی دروازے سے داخل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ادب سکھانے کے لیے اپنے گھروں پر کبھی کبھی سختی بھی کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں جیسی شکل و صورت اور لباس اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور ہر کبیرہ صغیرہ گناہوں سے ہمیں بچایا، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ جب آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنا اس کی عادت بن جاتی ہے تو اللہ کے نزدیک ایک صدیق یعنی سچا انسان بنا دیا جاتا ہے الحمدللہ۔ جس کے دل میں ذرا برابر بھی غروری اور تکبری ہو، گھمنڈ ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا جائے گا۔ دنیا میں انسان اپنے مال کے ساتھ نظر آتا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کے ساتھ نظر آئے گا الحمدللہ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی یا کسی رشتہ دار کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو ہماری بات سنے اور اسے ٹھیک طرح سے دوسروں تک بھی پہنچا دے، جیسے سنا ہے ویسا ہے، آمین۔ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دو، غیر محرم نہ دیکھے، لیکن زندہ کے لیے بھی اللہ کا یہی حکم ہے جو ہم نہیں کرتے۔ زندگی کو کبھی آخری منزل نہ سمجھیں، زندگی ایک سفر ہے، اور سفر میں آنے والی تکلیفیں سفر کرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی۔ آپ کی آخری منزل کیا ہے؟ آخرت بنانے کی تیاری کریں۔ زندگی کا یہ سفر بہت چھوٹا ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اس لیے بچوں ہمیں اس چھوٹے سے سفر کی تیاری مرنے سے پہلے کرنا چاہیے۔ ہمارے اعمال نیک بنا کر، اللہ کی فرما برداری کر کے، اس کے بتائے ہوئے دین کے راستے پر چل کر، دین کے احکامات پر عمل کر کے انشاءاللہ، اور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ میرے دل کی منافقت سے، مجھے دکھاوے سے، خیانت سے، عبادت سے، ناشکری سے محفوظ رکھ، اور جو دیا اس پر شکر اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق دے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری بھی کریں گے، اور اس کو کبھی ہمیں دنیا میں کبھی ہے نا ناشکری نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سب کے ساتھ صلح رحمی کریں گے۔ صلح رحمی وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلح رحمی کرے، صلح رحمی کرنے والا وہ بھی ہے اگر اس سے رشتہ داری توڑی جائے تو بھی وہ اچھے سلوک کے ذریعے رشتہ داری جوڑ دے الحمدللہ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہی مالک ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ہر مشکل سے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، ہر تکلیف سے راحت دلانے والا ہے۔ نا امیدی کفر ہے۔ ہم اللہ کی رحمت پر یقین کریں گے، شکر کریں گے، صبر کریں گے، اور گناہوں سے معافی مانگیں گے۔ وہی ہے دلوں کا حال جاننے والا۔ ایک دروازہ بند ہوا تو 70 دروازے کھولنے والا مالک مشکل کشا ہے۔ ماں جتنا اپنے بچے کو پیار کرتی ہے اس سے 70 زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور رحیم ہے، تو قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بس مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری توبہ قبول کر، ہماری دعائیں قبول فرما، اور ہمیں دین کا داعی بنا دے، اور دین اور دنیا کی ہمیں خوشیاں نصیب فرما، ہمارا شمار صالحین اور نیک بندوں میں فرما، ہماری اولاد کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرما۔
جو مانگا وہ بھی عطا کرو، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کرو، سب کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو تمام کو صحت کاملہ عطا فرما، ہر پریشانیوں کو دکھ درد کو دور فرما، ہمیں اللہ کی تابع داری، فرما برداری، صبر و تقوی، شکر گزاری اور ثابت قدم رہنے کی توفیق فرما، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام فرما، حسد جلن اور وقت سے محفوظ فرما، قرض کے بوجھ کو ہلکا کر دے، کاروبار میں ترقی دے، حلال روزی عطا فرما، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، اور جو بھی بچے یہاں آئے ہی جو نہیں بھی آئے اللہ ان تمام کو دین دنیا کی دولت نصیب کرے، ان کے تمام جائز حاجات کو پوری کرے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے، کچھ مسئلہ ہے تو اللہ ان تمام کے شادیاں کرا دے، دیندار کوئی لڑکا دلا دے، اور بچوں کا تمام کا نصیبہ بلند کرے انشاءاللہ، اور تمام کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ بچوں میری پوتی کو بچہ ہونے والا ہے، اللہ افرا کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کو، میں تو اس کے لیے نہیں، پورے جو بھی حمل سے عورتیں تمام کے ماں بچوں کی اللہ حفاظت کرے، اور بغیر آپریشن کے آرام کے ساتھ اللہ ماں بچوں کو محفوظ رکھے، اور بغیر عیب کے اللہ بچہ دے دے، اور ماں بچے کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حد سوچی کی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتا۔ انسان بچ سکتا ہے تکبر سے سلام کے ذریعے، مصیبت سے صدقے کے ذریعے، بیماری سے دعا کے ذریعے، غصے سے صبر کے ذریعے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے، دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے، اور اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس پر چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر بیچنے والا اور روزی کمانے والا شخص کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاک خبر ہے، تم ہم کو مانگنے والوں میں نہیں دینے والوں میں ہمارا شمار کیا، الحمدللہ۔ بس اللہ کو ہی دعا کریں گے کہ یا اللہ تو ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق دے، اور جو نہیں دیا، جو دیا ہے اس پر شکر، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق دے۔ اور اگر کوئی مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں الحمدللہ، تو وہ کیا کرنا ہے، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کوئی تنگ دست ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دیں گے، نہیں تو یتیموں میں اسیروں میں اپنے پڑوسیوں کی انشاءاللہ مدد کریں گے۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، تم برائی کا جواب ایسے طریقے سے جو دو بہترین ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ جس میں دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ الحمدللہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کنجوسی سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قوم ہے جو کنجوسی کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ اتنی مہنگائی کے بعد بھی بچوں ہمارا رب ہمیں بھوکا نہیں سلا رہا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور تمام کو بری گھڑی، برے لوگوں سے، بری نظر سے محفوظ رکھے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ الحمدللہ تعلقات اور رشتے غلط فہمیوں کی وجہ سے بگڑتے ہیں، تعلقات اور رشتے غلط فہمیوں کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ تعلیم بڑا مسئلہ نہیں مگر تربیت بڑا مسئلہ ہے۔ تعلیمی ادارے تو گلی گلی میں ہیں مگر تربیت گاہ نہیں۔ تربیت گاہ وہ تو پہلا ماں کی گود ہے، جہاں بچہ پل کر بڑھ کر بڑا ہوتا ہے۔ یہی مدرسہ تو پہلا مدرسہ تو بچہ کے ماں کی گود ہوتی، اس لیے بچوں کو چاہیے کہ ہم بچپن سے ہی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم بھی دیں اور ان کو دینی تعلیم بھی دیں، کیونکہ دینی تعلیم حاصل کرے گا تو اس کو اچھے اور برے کی تمیز معلوم ہو جائے گی، اور جو اچھا برا ہے وہ اس کو پہچاننے لگ جائے گا، تو انشاءاللہ کبھی برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ ہم تمام کو جو بھی یہاں دعائیں، میں دلی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے مالک مشکل کشا تمام کی مشکلوں کو دور کرے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی تکلیف ہو کوئی تو اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کرے، کوئی اللہ نہ کرے بیمار ہو تو ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور میری بہن کے لیے بھی دعا کرنا، بچوں شمیم ہے ان کا نام، ان کو بھی طبیعت اچھی نہیں، وہ بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنا انشاءاللہ۔ اور میں بھی تمام کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تمام کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے، اور جو بچے کام کرتے ہیں ان کو اللہ ان کو اچھی طاقت دے،
اور جسمانی اور روحانی ان کو طاقت عطا فرمائے، اور ہمارا یہ کام جو ہے سلسلہ ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد بھی یہ چلتا رہے انشاءاللہ، یہ کبھی ختم نہ ہو، ہمارے بعد ہمارے بچے بچے کے بچے ایسا ہی یہ سلسلہ چلتا رہے انشاءاللہ۔ جو بھی بچے یہاں آئے ہی نہیں بھی آئے ہیں، اللہ ان تمام کو خوش رکھے، دین دنیا کی دولت عطا کرے۔ بچوں ہم جو بھی یہاں پہلے سنیں گے بتاتے ہیں، سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور پھر دوسروں کو بتائیں گے۔ اللہ سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ کی طرف نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا ہے نا، الحمدللہ۔ دیکھو بہنوں، سب ہم لوگ آ کے یہاں بیٹھے ہیں، سب ہم لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ سب کو ثواب ملے گا، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر کیا ہے نا، سب کا جو ثواب ہے، اوکے، سب کا جو ریوارڈ ہے، جو اجر ہے، وہ سیم نہیں ہوگا، سب کو جو ہے وہ الگ الگ ملے گا۔ کیسے؟ تو اس کے بارے میں ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی نیت، کہ کون کس نیت سے آیا ہے، کون کتنی بہترین نیت سے آیا ہے نا۔ اگر میری نیت یہ ہو کہ یا اللہ میں سننا چاہتی ہوں، میری غور و توجہ سے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کی نیت سے بیٹھتے ہیں، ہے نا، اللہ تیرے رضا کے لیے آئی ہوں، ہے نا، اور پھر ہماری نیت کیا ہے کہ یا اللہ میں جو کچھ بھی سنوں گی میں آگے پہنچاؤں گی، تو ان کا اجر و ثواب جو ہے نا بہنوں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اوکے، الحمدللہ۔ تو جب بھی ایسی محفلوں میں آئیں گے تو غور و فکر سے بیٹھیں گے، توجہ سے سنیں گے، دھیان دیں گے بہنوں۔ کچھ بھی آپ کام کر رہے تو کوشش کرے ایک کاپی پین لے کے بیٹھے، جو بھی یہاں بتایا جا رہا ہے اس کو لکھے، تاکہ وہ محفوظ رہے، آپ کسی کو بتا سکتے ہیں، اور جب کسی کو بتانے والے ہوتے تبھی غور و فکر سے سنتے، ورنہ تو ہم لوگ ایسے ہی سنتے ہیں، مگر جب میں بولوں گی نا کہ دیکھ دیکھو آگے یہ بات بولنا ہے، تو فوراً وہ بہن بولے کہ ارے واپس بول کیا بولی تو نے، ہے نا، کیونکہ اب اس کو کسی کو میسج دینا ہے تو وہ ایک دم دھیان سے سنے گی۔ اب اگر ہم لوگ یہاں پر آ کر اس نیت سے بیٹھیں گے کہ یا اللہ میں میری اصلاح بھی کروں، ہے نا، عمل بھی کروں، اور میں کسی کو آگے بھی پہنچاؤں، تو میں کیا کروں گی؟ ایک دم غور اور فکر سے بیٹھوں گی، ہے نا، لکھوں گی، سمجھوں گی، کچھ بھی اگر ڈاؤٹ رہے گا تو کلیئر کروں گی، ہے نا۔ تو یہاں پہ جتنے بھی بہنیں آ رہے تو کیسا ثواب ملے گا؟ ایک نیکی کے بدلے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ 10 کے برابر دے گا، یا 100 کے برابر، یا 700 کے برابر، یا بے حساب بھی دیتا ہے بہنوں، ان لمیٹڈ ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو نیت، اوکے، نیت اچھی کرے، درست کرے، یا اللہ تیری رضا کے لیے آئے ہیں۔ دیکھو بہنوں، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بنایا وہ قلم ہے بہنوں، اور قلم جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، ہم لکھے، اس سے لکھے، جو بھی لکھ رہے ہیں نا کچھ ضائع نہ نہیں ہوگا بہنوں، ایک ایک حرف پر ثواب ملے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کل اس کو تولیں گے، ہمارے کاپیوں کو، ہمارے کتابوں کو، ہمارے قلم کو، سب کل تولا جائے گا بہنوں، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ پتہ ہے سسٹرز، میں اپنا ایکسپیرینس ضرور بتاؤں گی، مجھے ہمیشہ لکھنے کی عادت ہے، میں کبھی بھی کلاسز جاتی تھی میں لکھتی تھی، اور یہ سوچتی تھی کہ کہاں کام آ رہا ہے، کسی کو نہ بتا رہی ہوں نہ کچھ، وہ ٹائم پہ تو ایسے ہی لگتا تھا، پر آج پتہ ہے سسٹرز، آپ یقین نہیں کریں گے، ابھی بھی میں میرے پرانے کتاب کو لے کے بیٹھی، اور وہاں پہ مجھے یہ ملا کہ کوئی نعمت نہیں اگر اس میں ہدایت نہیں، اور مجھے یہ اتنا پسند آیا۔ دیکھو میں نے کب لکھی مجھے یاد نہیں ہے، پر میں نے لکھی ہوں یہ کہ جس نعمت یعنی کیا، اللہ نے ہم کو صحت دیا، سانسیں دی، تندرستی دیا، وقت دیا، ہے نا، بچے دیا، مال دیا، ہے نا، یہ سب اللہ نے ہم کو اتنی ساری نعمتیں مجھے دیا، لکھنے کی صلاحیت دیا، پڑھنے کی صلاحیت دیا، ایڈوکیشن وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے لیے۔ تو یہ سب نعمت نہیں اگر اس میں ہدایت نہیں، یعنی if you do not spend according to دین اسلام then it is wasted۔ اور سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اگر میں وہ نعمتوں کو دین اسلام پر خرچ نہیں کرتی، میرے دین پر خرچ نہیں کرتی، تو وہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے نا، مجھے فائدہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ یعنی اگر مجھے ہر چیز جو اللہ نے مجھے دی ہے میں اس کو کس کے اکارڈنگ خرچ کروں؟ میرے دین اسلام پر خرچ کروں، ہے نا، انشاءاللہ۔ تو دیکھو یہ وہ ٹائم پہ میں لکھی تھی،
پر آج وہ کام آ رہا ہے الحمدللہ. تو کبھی بھی بہنوں کوئی بھی پوائنٹ کچھ بھی ضروری بات ہے اس کو کیا کریں گے ہم لکھ لیں گے. اوکے الحمدللہ. تو پہلا کیا ہے نیت. دوسرا کیا ہے کہ کون کتنا سنت طریقے سے آ کے بیٹھا ہے بہنوں, کتنی سنتیں ادا ہو رہی ہے. دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے, باوضو رہتے تھے, ہے نا. تو جتنا ہو سکے ہم جتنے سنتوں پر آئیں گے بہنوں اتنا زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. سنت طریقے کتنے قریب ہے نا الحمدللہ. یہ صرف اس مجلس میں نہیں بہنوں, کوئی بھی نیکی کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو, جیسے نماز بھی پڑھ رہے ہو ہے نا, تو اس میں بھی آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے. کوئی بھی نیکی, سب نیکی تولی جائے گی نا, تو ہر نیکی کے اوپر ہے, صرف یہ محفل کے لیے نہیں, آپ کچھ بھی کر رہے تو یہ سب باتوں کا ہم کیا کریں گے لحاظ رکھیں گے. روزہ بھی رکھ رہے, نماز بھی پڑھ رہے, عمرہ کر رہے, حج کر رہے, زکوٰۃ دے رہے, صدقات کر رہے, کچھ بھی عمل کر رہے, یہ سب باتوں کا ہم خیال رکھیں گے کہ نیت اچھی ہو, درست ہو, سنت طریقے پر ہو. تیسرا ہے احسان کا درجہ ہو, یعنی بہتر طریقے سے ہو. اب کرنا تو ہے ہی عمل, مگر کیسے کرے, بہترین طریقے سے کرے, ہے نا. اب کیسا ہے, جیسے کہ نماز بھی پڑھ رہے, سب کو ثواب مل رہا ہے, مگر بہترین طریقے سے جو پڑھ رہا ہے اس کو زیادہ ثواب مل رہا ہے نا. تو احسان کے درجے سے بہترین طریقے سے پڑھے. فورتھ کیا ہے بہنوں, سبقت کرنے والے, یعنی آگے بڑھنے والے, نیکیوں میں آگے بڑھنے والے, ان کو زیادہ ثواب ہے بہنوں. بیکاز یہ لوگ ہے نا رکتے نہیں ہے, یہ لوگ تھکتے نہیں ہے, یہ لوگ بھاگتے رہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ میری زندگی بہت کم ہے نا, میری زندگی مطلب جیسا کیسا آئس پگھلتا ہے ویسا میری زندگی میرے ہاتھ سے جا رہی ہے. تو یہ بھاگتے رہتے ہیں, دوڑتے رہتے ہیں, رکتے نہیں ہیں, انرجیٹک لوگ ہوتے ہیں, سبقت لے کے جاتے ہیں, سستی نہیں کرتے بہن, آلسی پن نہیں ہوتا ہے ان کے اندر. اوکے الحمدللہ. اور پانچواں یہ ہے بہنوں کہ ان کے اندر پیشن ہوتا ہے, ان کے اندر محنت ہوتی ہے, ان کے اندر مشقت ہوتی ہے, ان کے اندر جد و جہد ہوتا ہے. جو جتنا مشقت اور محنت سے آ رہا ہے بہنوں اس کو اتنا زیادہ ثواب. میں اگر میرے آرام سے بیٹھی تھی, کلاس آ گئی, الحمدللہ ثواب ہے. مگر ایک بہن ہوگی جو پورے گھر کے کام کاج کر کے, مشقتیں کر کے, محنتیں جہد کر کے, وہ شاید ہاسپٹل گئی ہوگی, وہاں سے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہی ہے, اس کلاسز کے لیے مشقت محنت کر رہی ہے, تو اس کا ثواب میرے ثواب سے کہیں زیادہ ہو جائے گا. ہاں پھر کتنی بہنیں کام کرتے کرتے سنتے ہیں, کوئی کھانا پکاتے پکاتے سنتا ہے, اور ایک بہن ہے جس کو پتا ہے کہ مجھے دن میں صرف 2 گھنٹے دینا ہے, کیوں میں یہ سب ضائع کروں. دنیا کے کام تو کرنا کرتے ہی رہتے ہیں نا, پورا دن کرتے رہتے ہیں, وہ سب بند کر کے آ کے اپنا ٹائم پر آ کے بیٹھ جاتی ہے, کتاب پین لے کے بیٹھ جاتی ہے, ادب کے ساتھ بیٹھتی ہے, لکھتی ہے, سنتی ہے توجہ سے, تو اس کا ثواب جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ جائے گا. الحمدللہ. تو یہ ہے بہنوں جو بولتے نا کہ حساب, جیسے کہ ثواب جو ہے وہ کیسے فرق ہوگا, اس کے بارے میں نے کل بتائی تھی, کیونکہ ریکارڈ نہیں ہوا تھا اور کچھ بہنوں کو چاہیے تھا, تو آج کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اس کے لیے میں نے الحمدللہ اس میں بتا دی. اوکے اب آ جاتے ہیں ہمارے سورہ نساء کی طرف. آیت نمبر 170 سے ہم کو آج کرنا ہے. الحمدللہ. تو آ جاتے ہیں بہنوں, میں یہاں پہ ہائی لائٹ کر لیتی ہوں, اگر کوئی نیو بہن ہے تو وہ جان لے کہ ہم لوگ جو ہم آپ کا اسکرین ہے, اوکے آپ دیکھو وہاں پہ, اگر کسی کو قرآن نہیں آ رہا ہے, اسکرین دکھائی نہیں دے رہا ہے, تو وہ تھوڑا نیٹ ورک بھی چیک کر لے انشاءاللہ. یہاں پہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کس کو خطاب کر رہے ہیں, لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں. اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگوں, لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. دیکھو بہنوں, اول تو یہ بات ایسی ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا, تو یہاں پہ وہ صرف ہمارے مطلب مسلمانوں کی طرف نہیں بھیجے گئے, وہ سب کی طرف بھیجے گئے, ہے نا. تو وہ کیا خطاب ہو رہا ہے کہ کیا بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کیا, اے لوگوں, لوگوں سے کہو, کیا کہہ دو کہ تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے. اب یہاں پہ کیا حکم دیا جا رہا ہے لوگوں کو, یعنی تمام انسانیت کو کیا بات کی جا رہی ہے کہ نور ہدایت آ چکے ہیں, دین ہدایت آ چکے ہیں, یعنی خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ چکے ہیں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس ایک خاص رسول حق کے ساتھ,
کون سے حق کے ساتھ بہنوں؟ اس قرآن کے ساتھ. یہ قرآن کیسا ہے بہنوں؟ با مقصد کتاب ہے. ایک ایسی کتاب ہے جو پرپس فل ہے نا، جس میں سب کچھ ہے الحمدللہ. تو حق کے ساتھ جو ہے وہ آ چکے ہیں. کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے. اوکے الحمدللہ. اور کیا لائے ہیں؟ ہاں کس کے ساتھ بھیجے گئے ہیں بہنوں؟ قرآن کے ساتھ. اور قرآن میں کیا ہے؟ شریعت ہے. الحمدللہ. تو وہ بھی ہم یاد رکھے. اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ بس تم ایمان لے آؤ. لوگوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاں کہ تمہارے پاس آ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے ساتھ آئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اب تم کیا کرو؟ تمہاری ضد جو ہے وہ چھوڑ دو، تمہارے گناہ جو ہے وہ چھوڑ دو، یہ سٹبرنس، یہ ہٹ ڈرمی، یہ سب چھوڑ دو. اور کیا کرو؟ بس ایمان لے آؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اب مجھے اور تمہیں بھی کہا جا رہا ہے بہنوں، ہے نا؟ ہر آیت کس کے لیے؟ میرے اور تمہارے لیے. ہم سب سے کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ بہتر ہے کہ مان لو، بہتر ہے اپنی زندگی سدھار لو. یہ قرآن کیا کرتا ہے بہنوں؟ ہماری اصلاح کرتا ہے، ہماری زندگی سدھارتا ہے نا. اب ٹائم آ چکا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو بدلے. اور ہم کیا کریں بہنوں؟ ناشکری نہ کرے، ہے نا. یہ جو انکار کر رہے ہیں، اس کا انکار کا اور ایک مطلب بھی کیا ہے بہنوں؟ ناشکری کرنا. دیکھو آگے آ رہا ہے. اور اگر تم انکار کرو گے یا ناشکری کرو گے تو کیا ہے؟ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یعنی صاف صاف کہہ دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم انکار کرو گے، تو یاد رکھو زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے بہن. خسارے میں کون ہے؟ ہم لوگ ہے. اگر ہم لوگ کیا نہیں کرتے؟ اگر ہم لوگ ایمان نہیں لاتے، اور اگر ہم لوگ شکر نہیں کرتے، اگر ہم پورے پورے اسلام میں نہیں آتے، تو ہمارا ہی کیا ہے بہنوں؟ خسارہ ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا بہنوں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نا. اللہ کا کوئی نقصان، کوئی لاس نہیں ہے. اٹ از our لاس. اگر میں ایمان نہیں لاتی، اور اگر میں قرآن اور حدیث اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر نہیں چلتی، تو میرا ہی کیا ہے بہنوں؟ خسارہ ہے. اور ہے اللہ تبارک تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا. الحمدللہ. اوکے. تو یہاں پہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ اللہ تعالیٰ پورے پورے لوگوں کو، پورے مین کائنڈ کو صاف صاف جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ دعوت دے رہے. تو مجھے اور تمہیں بھی کیا کرنا ہے بہنوں؟ اسی بات کی دعوت دینا ہے. اور میں کیسے دعوت دوں گی بہنوں؟ پہلے میں خود جو ہوں اس علم کو جانوں، میں خود اس دعوت کو قبول کروں، اس دعوت پر رہوں، اس دین اسلام پر رہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سب کے لیے خیر خواہ بنوں. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دعوت دے رہا ہے، میرا خیر خواہ ہے نا، مجھے میرا کتنا اچھا ایڈوائس کر رہا ہے، میرا بھلا چاہ رہا ہے نا بہنوں. اسی طرح میں بھی کیا کروں؟ لوگوں کے لیے بھلے کا سوچوں، لوگوں کو بلاؤں، لوگوں کو دعوت دوں، لوگوں کے لیے خیر خواہ بنوں، ہے نا. اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی نصیحتیں کروں انشاءاللہ. اوکے. تو سب کو یہ آیت جو ہے بہنوں سمجھ میں آئی؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ 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 الحمدللہ. اوکے. الحمدللہ. اگر کسی بہن کو کلاسز کے بارے میں یا ان آیتوں کے بارے میں کچھ بھی ڈاؤٹ رہے گا، ہم انشاءاللہ لاسٹ میں دیکھ لیں گے. اوکے الحمدللہ. اب آیت نمبر 171 پر آ جاتے ہیں، جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ اہل کتاب سے کہہ رہا ہے. اوکے. اے اہل کتاب، نہیں تم غلو کرو. اوکے میں ٹرن پیج کر دیتی ہوں، ایک سیکنڈ. نہیں تم غلو کرو. غلو کرو مطلب کیا بہنوں؟ زیادتی کرو. اوکے. زیادتی کرو، حد سے آگے بڑھو. کس میں؟ تمہارے دین میں. اللہ تبارک تعالیٰ اہل کتاب کو کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی ہے نا. اب کیا کرتے تھے بہنوں؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. یہودی نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اور کرسچنز لوگ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں نعوذ باللہ
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یعنی کہ یہ ایسا ہے بہنوں کہ دین میں جو ہے وہ زیادتی نہیں کرنا چاہیے, حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے, ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے, ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ شیطان کے ٹرکس ہے بہنوں. ہم کو ہمارے دین میں کیسے رہنا ہے؟ بیلنس رہنا ہے, درمیانی روا رہنا ہے. یعنی یہ امت وسطیٰ ہے نا, یعنی ماڈریٹ رہنا ہے بہنوں. کسی چیز میں اگر زیادتی ہو جاتی ہے, ایکسس ہو جاتا ہے, تو وہ اچھا نہیں ہوتا بہنوں. سمجھ جاؤ میں بریانی بنا رہی ہوں, ہاں, اگر اس میں نمک زیادہ ہو گیا بہنوں تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی وہ بریانی کھائے گا بہنوں؟ نہیں کھائے گا. اگر وہی کوئی شوگر کا آئٹم ہو, کوئی بھی حلوہ ہو, کچھ بھی ہو, اگر زیادہ شکر گر گئی ویسے ہی کوئی بھی نہیں کھائے گا. نہیں, میں آیت نمبر 171 پر ہی ہوں, اوکے, کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. تو ویسے ہی بہنوں ہم کو یہاں پہ کیسے رہنا ہے؟ درمیان, اوکے, ایک دم بیلنس, ماڈریٹ رہنا ہے. دین میں غلو نہیں کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بہنوں. آج دین پر غلو ہو رہا ہے, لوگ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کے ساتھ یا اللہ اور یا رسول, یعنی اللہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ دیتے ہیں بہنوں. ایسی ایسی نعت, ایسی ایسی شاعری بولتے ہیں, اس کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں بہنوں جو ان کو بہت زیادہ درجہ دے دیتا ہے. ایسا ہم لوگ نہیں کر سکتے. یہ جو حد سے آگے بڑھنا ہے نا بہنوں, جیسے کہ کار ہے, اوکے, کار کے 4 پہیے ہوتے ہیں, ٹائرز ہوتے ہیں. اگر چاروں ٹائرز کے ہوا جو ہے وہ صحیح ہوگی تو وہ کار برابر چلے گی, ہے نا. مگر اسی طرح اگر سمجھ جاؤ کہ اگر جو ٹائر ہے, اگر ایک ہوا کم ہے, ایک جو ہے وہ ٹائر کہیں اور کی طرف ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ جا رہی ہے, تو اس طریقے سے کار کبھی نہیں چلے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ مکمل ہے, یہ کمپلیٹ ہے, یہ پرفیکٹ ہے بہنوں. اس میں ہم حد سے آگے نہ بڑھے, زیادتی نہ کرے. اب کیا ہوا تھا بہنوں, جیوز تو پورے کے پورے دین پر چل ہی نہیں رہے تھے. تورات ان کو دی گئی تھی, اس کو انہوں نے مطلب اس کے حکم پر چلتے ہی نہیں تھے, ہاں. اور کرسچنز جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تو ریبیز اور مونکس بن رہے تھے, جو فادر نن سسٹر آج بن جاتے ہیں نا, یعنی بہت زیادتی کرتے ہیں. دنیا کو ہی وہ لوگ کیا کرتے ہیں, چھوڑ کے ایک دم اپنے دین میں بہت زیادہ ہی زیادتی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے بہنوں, نہ زیادتی کرنا ہے نہ کمی کرنا ہے. جیوز نے تو بالکل چھوڑ دیا دین کو, اور یہ لوگ حد سے آگے چلے گئے. ایسا ہم کو نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اعتدال رکھنا ہے, درمیانی روی رکھنا ہے, بیلنس کرنا ہے بہنوں. اسی طرح بہنوں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ, اللہ کے رسول کو ہی بیٹا مانتے تھے, رب مانتے تھے, الہ مانگتے تھے. اور یہ سب کرنا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ. شرک ہے نا بہنوں, شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. تو ہم ایسا نہ کریں. آج بھی یہ ہو رہا ہے بہنوں, آج بھی یہ ہو رہا ہے. جو شیخ ہوتے ہیں, جو پیر ہوتے ہیں, جو عامل ہوتے ہیں, جو مرید ہوتے ہیں, جو ولی اللہ ہوتے ہیں, ان کو اتنا اتنا زیادہ تعریف کرتے ہیں, اتنا زیادہ ان کے بارے میں بولتے ہیں کہ ان کی ہی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے؟ یعنی آج ایسی ایسی جماعتیں ہیں, ایسے ایسے فرقے ہیں بہنوں, جو کیا کرتے ہیں بہنوں؟ انسان کو یعنی شخصیت کو, اس کو اتنا مانتے ہیں, شخصیت پرستی کرنے لگ جاتے ہیں. مزاروں میں جا کے, وہاں پر جا کے مانگتے ہے نا. ماننا منع نہیں ہے, مانگنا منع ہے بہنوں, وہاں پہ جا کے مانگتے ہیں. تو یہ چیز ہم کو نہیں کرنا ہے. جیسے کہ بہنوں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے, ہے نا. مگر بہنوں ایسی ایک جماعت ہے جو کعبۃ اللہ کی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتی ہے بہنوں, امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی ہے. وہ اپنی ایک جماعت یا اپنی ایک تنہا نماز پڑھتے ہیں, پر امام کے پیچھے نہیں پڑھتے. وہ لوگ نبی کو اتنا بڑا درجہ دے چکے ہیں بہنوں, اور یہ ایسے ایسے الفاظ ان کے نعتوں میں اور شاعریوں میں بولتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کا ہی درجہ دے دیتے, نعوذ باللہ. تو یہ سب کرنا منع ہے بہنوں. سوچ کے دیکھو, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر کو ہم والد بولتے ہیں یا والد کو ہم شوہر کہتے ہیں؟ ہاں, کتنا دماغ چلاتے نا ہم لوگ, کبھی کرتے ہیں بہنوں ایسا. وہاں پہ بہت عقل چلتی ہے ہم لوگ کی.
کبھی جو مطلب بھول سے بھی نہیں بول سکتے کہ شوہر کو ہم ڈیڈی بلا لے یا ڈیڈی کو شوہر بول دے، نہیں ہو سکتا. مگر دین میں بہنوں ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہم کرتے ہیں بہنوں، کوئی بھی کچھ بھی بولتا ہے ہم کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کر سکتے بہنوں، یہ شیطان بہکاتا ہے ہمارے اندر. کتنے لوگ جو ہے وہ نبی کو بشر ہی نہیں مانتے، انسان ہی نہیں مانتے، ان کو کہتے نور ہے، نور ہے نا. وہ انتقال نہیں فرمائے، وہ پردہ پوشی فرمائے. ایسی ایسی باتیں کرتے جو قرآن کے خلاف جا رہا ہے بہنوں. جو بھی انسان قرآن کے خلاف جا رہا ہے وہ تو کافر ہو گیا. خود قرآن میں 2 بار آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہتے ہیں کہ کہہ دو میں بشر ہوں. سورہ کہف میں بھی یہ آیت آتی ہے، ہر جمعہ ہم پڑھتے ہیں بہن. پھر بھی لوگ بولتے ہیں کہ وہ کیا ہے، نور ہے. اگر وہ نور ہے بہنوں تو یاد رکھنا فرشتے نور کے بنے ہیں، اور فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کے سامنے میں جو بشر ہے. تو بشر جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، انسان زیادہ درجے میں بڑا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نور ہے تو آپ نے ان کا درجہ کم کر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ سب بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے بہنوں. ایسے ایسے انسانوں کے ساتھ کرامتیں جوڑ کر ان کو بولتے کیا کرشمہ کر دیا، کیا کرامت کر دیا. یعنی کتنے لوگ جو ہے وہ نبی کو، صحابہ کو نبی کا درجہ دے رہے ہیں، اور جو ولی اللہ کو صحابہ کا درجہ دے دیتے. یعنی کہ کیا کر دیتے ہیں، اپنے دین میں زیادتی کر دیتے ہیں. جو دین ہے اس پرفیکٹ ہے، اس کو پرفیکٹ ہی لے کر چلے. اللہ کو کوانٹیٹی نہیں چاہیے، اللہ کو کوالٹی چاہیے بہنوں. کم کرو پر صحیح کرو، جان کے صحیح علم جانو بہنوں. قرآن سے ہم جڑیں گے، ایسی کلاسز میں آئیں گے، علم سیکھیں گے بہنوں، ہے نا. یہ بہت ضروری ہے، اور تبھی ہم کو پتا چلے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر کوئی ریسیپی آلریڈی بن کے ہے بہنوں، اگر میں اس میں زیادتی کروں گی تو وہ چیز خراب ہو جائے گی. وہ آلریڈی پرفیکٹ ریسیپی ہے، ایک کیک آ گیا باہر سے، اور اگر میں اس میں کچھ زیادتی کرنا چاہوں گی تو وہ خراب ہو جائے گا، وہ بن چکا ہے آلریڈی. اسی طرح یہ اسلام آلریڈی پرفیکٹ ہے، کمپلیٹ ہے. اللہ نے اس کو پورا صحیح سے اتار دیا ہے. ہم اس میں کیا نہ کرے، گلو نہ کرے، دین میں زیادتی نہ کرے. اوکے، اگر جو کیا تھا ان کا کیا حال ہوا تھا اللہ ہم کو وہ بھی بتائے گا. اور نہیں تم کہو اللہ پر مگر کیا، حق بات. یعنی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف کہہ رہا ہے. کتنے واٹس ایپ میں میسج آتے ہیں بہنوں، یہ وظیفہ پڑھو، یہ نماز پڑھو، یہ عبادت کرو، تم کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، دوزخ سے بچا لے گا. صحیح ہے غلط ہے کچھ نہیں پتا، لوگ اس کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہیں. یہی میں بولوں گی نا 10 لاکھ دو، 10,000 دو، تو بہن 10 سوال کرے گی، کیوں اتنا پیسہ چاہیے، کہاں ڈال رہے، کیا کر رہے، سب پوچھیں گے. مگر دین کے لائن سے کوئی بھی میسج آ گیا پوچھیں گے ہی نہیں. حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں، کیا کہاں سے آیا، کچھ نہیں. خالی دیکھیں گے ثواب مل رہا ہے، جنت مل رہی ہے، دوزخ سے بچ رہے، چلو کر لو، ہے نا. ایسا نہیں کرنا ہے بہنوں. جب دنیا کے لائن سے عقل استعمال کرتے ہیں تو دین کے لائن سے کرنا بھی بہت ضروری ہے. اوکے، کیا کرنا ہے بہنوں، سچ بات کہنا ہے. کوئی بھی بات اگر فارورڈ کر رہے تو وہ کیا بات ہو، حق بات ہو. صرف مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ کیا ہے، اللہ کے رسول ہے، اور ان کے کلمات ہے. کلمات یعنی ان کا ورڈ ہے بہنوں. ہم بھی اللہ کے ورڈ ہے. ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کن فیکون سے پیدا کیا ہے نا. مگر یہ کیوں خاص ہے، یہ کیوں اللہ کے کلمہ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو بھی کہا کن فیکون. مگر ان کو جو پیدا کیا اللہ نے وہ بنا والد کے پیدا کیا. سمجھ میں آ رہا، یہ کیسے پیدا ہوئے، بنا والد کے پیدا ہوئے. اور یہ آیت کو لے کے اور یہ بات کو لے کے کرسچنز بہت پروپیگنڈا کرتے بہنوں کہ دیکھو تمہارے قرآن میں اللہ نے خود ہی کہا ہے. کیا کہا ہے، یہ نیکسٹ آیت کو وہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ جو جس نے ڈال دیا ہے کس کی طرف، مریم علیہ السلام کی طرف روح ان کی طرف سے. یعنی وہ لوگ اس بات کو کیا کرتے ہیں، ہائی لائٹ کر دیتے کہ دیکھو اللہ نے تو خود ہی کہا ہے کہ اس نے ڈالا ہے کس کی طرف، مریم علیہ السلام کی طرف. کیا ڈالا ہے، کس کے تھرو ڈالا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ڈالا ہے. اور کیا ڈالا ہے، روح ڈالا ہے اپنی طرف. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے بہنوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، جیسے کہتا ہے نا کعبۃ اللہ کا گھر، اللہ کی اونٹنی. یعنی کہ کیا مطلب ہے، اللہ وہاں رہتا ہے،
نہیں, یعنی اللہ اپنے سے ہی جوڑتا ہے اس کی عزت اور مقام کے لیے, ہے نا, اس کا ایک درجہ بتاتا ہے کہ ہاں یہ اللہ سے جڑا ہے. اللہ کا گھر یعنی اللہ وہاں رہتا نہیں ہے, پر اللہ کا گھر بولنے سے مطلب ہم اس کا کیا کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ہے نا, ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے, روح ہے, جو کیا بنی اللہ کی طرف سے, جو ہے اللہ نے اس کو کیا کیا ہے, کریٹ کیا ہے, اللہ نے اس کو بنایا ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب ان لوگ بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے, نعوذ باللہ, جب وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نیکسٹ سورہ المائدہ میں انشاءاللہ آئے گا, تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم لوگ اتنا کیوں تعجب ہوتے ہو کہ ہاں بھائی یہ جو تھے یہ کن فیکون سے بنے, اللہ کا کلمات ہے, اللہ نے کہا اور یہ ہو گئے, بنا والد کے ہو گئے. تو آدم علیہ السلام تو بنا ماں باپ کے ہو گئے, تو وہ زیادہ درجے رکھتے ہیں نا. ان کی تو کم از کم ماں ہے, آدم علیہ السلام کی تو دونوں نہیں ہے, ماں باپ دونوں نہیں ہے, تو وہ تو اور زیادہ جو ہے وہ میریکل ہے. ہاں, تو ان کو ہی تم کیوں جو ہے وہ بناتے ہو, سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ جو روح کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی اللہ کا حصہ نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے, بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں, پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور نہیں تم کہو ٹرینیٹی یعنی تین. یعنی یہ لوگ جو ہے نا بہنوں, یہ تین کو مانتے ہیں, یعنی کچھ جو ہے وہ ان کے اندر اتنے فرقے ہیں بہنوں, اتنے فرقے ہیں. ایک تو کہتا ہے کہ ایک گاڈ ہے, ایک مریم علیہ السلام ہے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں, ایک گاڈ ہے, ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے, ایک جبرائیل علیہ السلام ہے. یعنی یہ جو ٹرینیٹی ہے اس میں بھی یہ لوگ جو ہے وہ ایک نہیں ہے, اس میں بھی فرقے ہیں بہنوں. یہ کیسا ہے پتا ہے, جیسے آم ہے بہنوں, آم کا چھلکا, اندر آم اور آم کی گٹلی, تینوں کو ملائیں گے تو 3 in 1 ہی ہو رہا ہے نا. تو ایسے ہی بہنوں وہ آم ہی ہے نا, مگر چھلکا, آم اور گٹلی, ویسے ہی یہ لوگ بولتے ہیں وہ ٹرینیٹی ہے مگر 3 in 1 ہے. یعنی یہ لوگ خود جو ہے نا بہنوں کسی بات پر ان لوگ کا کچھ ہے ہی نہیں. یہ لوگ جو ہے وہ کیا فالو کرتے ہیں, اللہ نے کہا نا یہ لوگ گمان کو فالو کرتے ہیں, یہ شک و شبہ میں ہے. جو صحیح علم آیا, صحیح علم کو چھوڑ کے اگر تم چلو گے تو غلط چکروں میں چلے جاؤ گے. جیسے بچہ ہے, بچے کو اگر میں اچھا کھانا دوں گی اس کو اچھے کھانے کی عادت رہے گی, اور اگر میں نے اس کو پیزا, اس کو برگرز دے دی تو پھر وہ کبھی گھر کے کھانے پہ آئے گا نہیں آئے گا, وہ بولے گا ممی یہی دو, پیزا برگر ہی دو, اسی کو پسند کرے گا. اسی طرح بہنوں ان کو جو ہے جو علم دیا گیا وہاں سے ہٹ کر یہ لوگ چلے گئے, اور اسی میں کیا ہو رہے ہیں, ان لوگ بھٹکتے جا رہے, بھٹکتے جا رہے, کوئی صحیح علم ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے, وارننگ دے رہا ہے کہ باز آ جاؤ, چھوڑ دو یہ سب, بہتر ہے تمہارے لیے. صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو واحد الہ ہے, وہ پاک ہے, اور کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے, اس کو کوئی کسی بیٹے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک ہے نا, وہ ایک ہے, وہ سبحان تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کیا ہے, وہ پاک ہے کہ ہے اس کے لیے کہ کیا ہو کوئی اولاد, یعنی اس کو کوئی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے بہنوں, تاکہ ہمارا نام روشن کرے, ہماری نسل آگے بڑھے, کل کا دن مجھے کچھ ہو جائے تو میرے کو ہے نا کوئی سہارا دے. ہم لوگ کو اولاد کی ضرورت ہے, ہم لوگ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اللہ تو خود بے نیاز ہے, اللہ تو خود ہی انڈیپینڈنٹ ہے, اللہ کو کسی بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور ہے اللہ تعالیٰ کیا, کارساز, گارڈین. اللہ جو ہے وہ, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہی کافی ہے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ہم کو کیا کرنا ہے, بھروسہ کرنا ہے. الحمدللہ. اوکے, پھر نیکسٹ آیت پر آ جاتے ہیں بہنوں. یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اتنا اللہ اللہ کر رہے ہیں, نعوذ باللہ, ہے نا, رب مان رہے ہیں, گاڈ مان رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ صاف کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خود کیسے ہیں, وہ عبداللہ ہے, وہ اللہ کے کیا ہے, بندے ہیں. اور وہ خود اس بات پر جو ہے وہ شرماتے نہیں ہیں, وہ شرمندہ نہیں ہے اس بات پر, ہے نا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنی اچھی بات کہہ رہا ہے بہنوں. یہ سب آیت ہمارے لیے سبق ہے بہنوں, ہر چیز ہمارے سبق ہے. کیا بتایا پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہ ہم بھی جو ہے وہ گلو نہ کرے, حد سے آگے نہ بڑھے, ہم بھی جو ہے ایک اللہ کو مانے, ایک اللہ کو لے کے چلے,
अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या कहा जा रहा है कि हरगिज नहीं इबादत में आड़ महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, या प्राउड फील करते हैं, या तो वो जो है, या अल्लाह जो ईसा अलैहिस्सलाम है वो कभी बेजार नहीं होते, वो कभी हकीर नहीं समझते, वो कभी छोटा नहीं समझते। क्या, किस बात में? मसीह अलैहि मतलब ईसा अलैहिस्सलाम किस बात पर जो है वो आड़ नहीं समझते? कि वो हो क्या? अब्दुल्ला, अल्लाह के बंदे। ये बात पर वो कभी जो है वो अपने आप को कमतर या छोटा नहीं समझते। और ना ही वो फरिश्ते जो क्या है मुकर्रब है, जो क्या है क्लोज्ड है, जो अल्लाह के बहुत ही करीब है। अब कौन से करीब फरिश्ते हैं? करीब जो अल्लाह के हैं, वो कितना प्राउड फील करना चाहिए कि इतने बड़े मकाम में है अल्लाह के नजदीक। बहनों, सातों आसमान के ऊपर अर्श के पास, अर्श को उठाए हुए फरिश्ते, हाँ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इसराफिल अलैहिस्सलाम, जो इतने बड़े बड़े फरिश्ते हैं, इतने अल्लाह के करीब है, इवन दे डू नॉट हैव एरोगेंस, वो लोग भी तकब्बुर नहीं करते। उनको भी क्या पसंद है कि उनको क्या कहें? अब्दुल्ला कहें, अल्लाह के बंदे कहें। समझ में आ रहा है बहनों? यानी इससे हमको क्या सबक में आ रहा है कि हमको भी कोई टाइटल की जरूरत नहीं है। हम लोग भी क्या लिखते हैं? हाजी लिखते हैं, शेख लिखते हैं, है ना? हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी कोई इंट्रोडक्शन हो, हमको भी कहे कि अरे ये माशाल्लाह बहुत बड़ी आलिमा, मुफस्सरीन, है ना? ऐसे बड़े बड़े हमको भी तारीफें पसंद कर चाहिए, है ना? मगर यहाँ पे देखो जो बड़े बड़े हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, और जो बड़े बड़े फरिश्ते बहनों, वो भी क्या चाहते हैं? वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, शर्माते नहीं है बहनों। ये जो है ना बहनों, हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमारा क्या होता है ना, हम नेकी करने में शर्माते हैं और गुनाह करने में नहीं शर्माते। अगर मुझे कोई कहेगा डांस करो, गाने गाओ, मैं नहीं शर्माऊंगी। अगर वही कोई बोलेगा चलो भाई जरा किरत कर दो, जरा कोई हदीस सुना दो, मेरे को वहां दुनिया की शर्म आ जाएगी, है ना? ये हमारे साथ होता है। ऐसा कैसे होना चाहिए बहनों? गुनाह करते वक्त शर्म होना चाहिए, और नेकी करते वक्त कोई शर्म महसूस नहीं करना चाहिए बहनों। ये हमारे अंदर होना चाहिए। देखो ना बहनों, हमारा ऑपोजिट ही चल रहा है ना? हमको ऐसा नहीं करना। इल्म सीखते वक्त भी दो सिफत नहीं होना चाहिए, कभी शर्माना नहीं चाहिए और कभी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। ये हमेशा याद रखे बहनों। अगर ये दो सिफत होगी तो इल्म कभी अंदर नहीं आएगा, इल्म कभी नहीं सीख सकोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तकब्बुर तो नहीं है, है ना? हम अपने आप को बड़ा नहीं समझेंगे, मगर दूसरों को हकीर भी नहीं समझना है। अगर कोई अटक अटक के पढ़ रही है तो मैं बोलूंगी अरे मैं कितना अच्छा पढ़ती हूँ, इसको देखो ना कैसा पढ़ती है, और हंसते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ही हमको इल्म सीखते वक्त शर्माना चाहिए। यहाँ पे देखो बहनों, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका नाम हो, है ना? यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ऐसा ना करे, है ना? इंशाल्लाह वी शुड नॉट फील प्राउड। इबादत करते वक्त कभी भी तकब्बुर ना करे, कभी भी शर्माए नहीं बहनों। इंशाल्लाह हम सब ये बातें याद रखें। कितने लड़के लोग हुक्का पीते वक्त शर्माते नहीं है ना? वहीं पर नमाज पढ़ने जाओ, बोलो शादी खाना, शादी हो रही है और शादी शादी के हॉल में नमाज पढ़ने बोलो, दुल्हन भी शर्माएगी, सबको जो है ना वो लगेगा कि अरे आउट ऑफ प्लेस लग रहा है, छोड़ो ना, यहाँ कैसे करना। वहीं पे नाच गाने बोलो, सब नाचेंगे, गाएंगे, हुक्का पिएंगे, सब करेंगे। गुनाह के टाइम पे शर्मिंदा नहीं होते, मगर नेकी का काम करने बोलो सबको शर्म आ जाएगी। तो ऐसा हमको ना हो। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो कोई भी शर्म महसूस करे अल्लाह की इबादत से और वो तकब्बुर करे, तो अल्लाह ताला क्या कहता है, फिर अनकरीब अल्लाह ताला उन सबको उसकी तरफ क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। सबको क्या करेगा? जमा करेगा, सबको जमा करेगा। तो कभी भी याद रखो बहनों कि अगर मैं इबादत से मुंह फेरती हूँ, या तकब्बुर करती हूँ, या मैं शर्माती हूँ, तो इसमें मेरा ही नुकसान है बहनों। किसका नुकसान है? मेरा ही नुकसान है बहनों। आएगा, इसके आगे भी आए थे। इससे क्या होगा बहनों, अगर राई के बराबर भी मेरे अंदर तकब्बुर होगा, तो कभी इंसान जिसके अंदर राई के बराबर तकब्बुर हो, वो कभी जन्नत नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है बहनों? राई के बराबर ईमान होगा, वो कभी ना कभी पूरे गुनाह होने के बाद एक दिन जरूर आएगा कि वो जन्नत जाएगा बहनों।
राई के बराबर। राई देखते ना हम लोग डालते दाल में, कभी एक राई डाले हैं हम लोग दाल में बघार में? हाँ, कितने सारे राई डालते ना, एक चम्मच भर के तो राई डालते हैं बहनों। वो राई कितनी बारीक होती है, क्या उसका वेट होगा, सोच के देखो बहनों। अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके बराबर भी अगर तकब्बुर किसी के अंदर होगा तो वो कभी जन्नत नहीं जाएगा। अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों को हकीर जानना, कमतर जानना, ये तकब्बुर है। अगर कोई हक बात बोल रहा है उसको कबूल नहीं करना, ये भी क्या है, तकब्बुर है। और अगर राई के बराबर ईमान होगा बहनों, वो कितना भी गुनहगार हो, कितना भी गुनहगार हो, अल्लाह ताला देखेगा कि राई के बराबर उसके अंदर ईमान है बहनों, वो एक दिन ना एक दिन जरूर कहाँ जाएगा, जन्नत जाएगा। और अल्लाह ताला सबको जमा करेंगे बहनों। अच्छा, फरिश्तों का जिक्र क्यों आ रहा है पता है बहनों? खास कर क्योंकि वो लोग फरिश्तों को मानते थे ना, फरिश्तों को नाउज़बिल्ला अल्लाह की बेटियां बोल के वो लोग उसकी भी परस्ती, है ना, फरिश्तों की भी क्या करते थे, उनका भी, उनको भी जो है ना बुत परस्ती करते थे बहनों। उनके आइडल्स बनाते थे और उनको मानते थे और मांगते थे, है ना, बुत परस्ती करते थे। तो इसके लिए फरिश्तों के बारे में भी जिक्र आ रहा है बहनों। ओके। और अल्लाह ताला क्या करेगा बहनों, अव्वलीन से लेके आखिरीन तक, यानी अव्वल इंसान से लेके आखिरी इंसान तक सबको जमा करेगा। और कैसी जमीन हो जाएगी, जमीन फैल जाएगी, खोल दी जाएगी, कोई दरख्त, कोई पहाड़, कोई बिल्डिंग, कुछ नहीं होगा बहनों। ये पूरी अर्थ जो है ना एकदम फ्लैट हो जाएगी, गोल रोटी, वाइट रोटी जैसी हो जाएगी बहनों, कुछ नहीं होगा। और पूरे लोग वहां पर जमा होंगे। और उसके बाद क्या होगा, आगे आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, फिर रहा वो लोग जो ईमान लाए और अमल स्वाले करे, तो अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा देगा, उनका अजर, और ज्यादा देगा अपने फजल से उनको। यानी अल्लाह तबारक ताला कितना रहीम, कितना करीम है बहनों, कि जो भी अमल करे, हाँ, ईमान लाए और अमल स्वाले करे, ये दो चीज साथ चलती है बहनों। जन्नत में जाने के लिए सिर्फ ईमान काफी नहीं है, अमल स्वाले भी हो। कितने काफी लोग हैं जो इतने अच्छे अच्छे अमल करते हैं बहनों, करोड़ों अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए वो लोग डोनेट करते हैं, सदका खैरात करते हैं बहनों, पर कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि ईमान से खाली है ना। तो बहनों याद रखना कि अगर कोई, दोनों जरूरी है ना, ईमान भी जरूरी है और अमल स्वाले भी जरूरी है, शर्त है। अगर ये दोनों काम करोगे तो अल्लाह तबारक ताला जो है वो पूरा पूरा उसको क्या देगा, सवाब देगा, अजर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक ताला क्या कहता है बहनों, हाँ, कि अल्लाह तबारक ताला और ज्यादा देगा उन्हें अपने फजल से। यानी अल्लाह तबारक ताला सिर्फ उतना ही नहीं, वो और ज्यादा भी देगा बहनों। यानी अल्लाह अपने फजल में वुसअत वाला है, बढ़ के देगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह बहनों, कितनी बड़ी बात है ना। कभी हम लोग देखते हैं बाय वन गेट टू फ्री, हाँ, कभी ऐसा ऑफर आता है, हम लोग कभी छोड़ते हैं बहनों कि नहीं, बाय वन गेट वन भी नहीं है, बाय वन गेट टू फ्री। यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला एक के बदले तो 10 दे ही रहा था, 100 दे ही रहा था, 700 दे ही रहा था, बेहिसाब दे ही रहा था। अब क्या बोल रहा है कि उतना तो देगा ही देगा, और भी ज्यादा देगा, और भी बढ़कर देगा बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह का फजल हमेशा मांगा करे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और रहा वो, देखो अभी आ गया, और रहे वो लोग जो तकब्बुर करते हैं, नहीं, वो लोग जो क्या करते हैं, आड़ महसूस करते हैं, है ना, यानी कि क्या करते हैं, शर्मिंदा होते हैं अल्लाह की इबादत करने में, उनको शर्मिंदगी होती है। कितनी बहनें बहनों जो क्या हिजाब पहनने शर्म आती है उनको, सबके सामने नमाज पढ़ने शर्म आती है, फर्ज नमाज छूट रही है, पर्दा छूट रहा है, शर्माते हैं वो लोग, है ना, आड़ महसूस करते हैं, शर्मिंदगी होती है उनको इबादत करने में, और तकब्बुर होता है उनको
ہاں تو اللہ تعالیٰ دیکھو ان کے بارے میں کیا بول رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا. سزا کیسا، عذاب کیسا بہنوں، بہت ہی دردناک عذاب. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا اللہ ہم کو اس سے بچا. ہم کبھی اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی بندگی کرنے میں کبھی ہم شرمندہ نہ ہو، شرمائے نہیں بہنوں. کوئی بھی کھڑا رہو، بڑے سے بڑا ہو یا کوئی بھی ہو بہنوں، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں ٹرین میں ہوں، پلین میں ہوں، 10 لوگ 100 لوگ کھڑے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے، میرا نماز کا ٹائم ہوا میں نماز پڑھوں گی، ہے نا. مجھے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے تکبر کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ تکبر بھی کرتے ہیں نا بہنوں. تو اللہ تعالیٰ یہ 2 صفت کے لیے خاص منع کیا ہے. تکبر کے بارے میں نے سمجھا ڈالی ہوں. تکبر یعنی کیا بہنوں، تکبر یعنی کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور حق بات جب کوئی ہم کو بتا رہے تو اس کو قبول نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں تکبر. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں. تو یہ صفت فرعون میں تھی بہنوں، ہے نا. اس کو حق بات بار بار موسیٰ علیہ السلام بول رہے تھے، وہ بار بار اس کا انکار کر رہا تھا. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھ رہا تھا. اس کی کیا حالت ہوئی بہنوں، ہاں وہ ڈوب گیا بہنوں، اس کے لشکروں کے ساتھ ڈوب گیا. اتنا ہی نہیں، سب کے سامنے اس کی انسلٹ ہوئی نا، پورے اس کے غلاموں نے، مطلب بنی اسرائیل نے اس کو ڈوبتا ہوا دیکھے، ہاں مرتا ہوا دیکھے. اس کی باڈی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دی. آج بھی اس کی باڈی میوزیم میں ہے. لوگ پیسے دے کے اس کو جا کے دیکھ رہے، فوٹو کھینچ رہے. آج بھی اس کو صبح شام یعنی 24 آورز اس کو عذاب ہو رہا ہے بہنوں، جو ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. وہ برزخ کے عالم میں ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے. اس کی قبر میں بھی اس کو جلایا جا رہا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں، جب وہ عالم سے نکل کے جائے گا تو اس کو اور بھی بدترین عذاب ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، کبھی ہم تکبر نہ کرے. یاد رکھنا بہنوں، کوئی بھی لائن سے، صرف یہ لائن سے نہیں، اپنی بیوٹی کی لائن سے. ہم لوگ کبھی سوچتے ہیں میں سب سے خوبصورت ہوں، میں سب سے بڑے خاندان کی ہوں، میں بڑی بہو ہوں، میں بہت اچھی ہوں. ہاں اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو کوئی لائن سے تکبر نہ کرے بہنوں. جب یہ بات بول رہے تھے تو صحابہ ایک دم ڈر گئے بہنوں. صحابہ نے کہا کیا ہم اچھے کپڑے بھی نہ پہنے، کیا یہ بھی تکبر ہے، اچھے نہ کپڑے پہننا چھوڑ دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ جمیل ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، اچھا کھا نہیں سکتے، اچھا اوڑھ نہیں سکتے. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے بہنوں. اللہ تو پسند کرتا ہے، اگر ہے تو پہنو، منع نہیں ہے، مگر اس میں ہم کو کیا نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، پراؤڈ فیلنگ نہیں رہنا ہے. آج کل بچے برانڈڈ پہن کے کیا پراؤڈ فیلنگ کرتے ہیں نا، ایسا نہیں کرنا ہے. دردناک عذاب ملے گا اور نہیں وہ پائیں گے اللہ کے علاوہ ان کے لیے نہ کوئی ولی، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. یعنی جب عذاب آئے گا بہنوں تو کیا وہ بچ سکے گا؟ کوئی نہیں آئے گا بہنوں. یہ دردناک عذاب کو بچانے کے لیے اس کو کوئی نہیں آئے گا، اللہ کے مقابل کوئی نہیں ہے بہنوں جو اس کو بچا سکے گا. کوئی نہیں مددگار، نہ کوئی ولی، کوئی اس کو بچا نہیں سکے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. نیکسٹ آیت پر آ جاتی ہوں بہنوں کی. اے لوگو، تحقیق آ چکی تمہارے پاس برہان تمہارے رب کے طرف سے. برہان یعنی ایک دلیل، ہے نا. اب یہ کیا مطلب ہے بہنوں؟ برہان کا مطلب ہے تمام انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے، سب کو کہا جا رہا ہے، تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس برہان آ گیا. برہان یعنی کیا بہنوں؟ ایک ایسی چیز جو سفید ہو، جو چمکدار ہو، جو واضح ہو، جو کلیئر ہو. یعنی کوئی ایسی چیز ہو بہنوں جس کے آنے پر جھگڑا ہی ختم ہو جائے، یعنی جس کے آنے کے بعد کوئی بحث، کوئی جھگڑا، کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی کچھ ایسا ہو جائے جیسے کہ میں اندھیرے میں روم میں آتی ہوں اور میں ڈھونڈ رہی ہوں کوئی چیز ٹیبل پر، اندھیرا ہے اور میں ڈھونڈ رہی ہوں، کس نے لائٹ ڈالا اور فوراً روشنی آ گئی، اب میرے سامنے جو چیز میرے کو چاہیے وہ دکھ گئی. اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک دم واضح، ایک دم چمکدار، ایک دم سفید. یعنی جس کے آنے کے بعد کوئی بحث نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، یعنی سب اندھیرے دور.
یہ وہ روشنی ہے بہنوں جو ہمارے رب کے پاس ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں قرآن, کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا, مگر ہم کیا کہیں گے بہنوں کہ دونوں, ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں, جو سنتیں ہیں, وہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے اللہ نے نازل کیا ہے نا. خود وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کچھ نہیں بتاتے, وہ تو وہی بتاتے جو ان کو وہی کی جاتی ہے نا. تو یہاں پر دونوں آ گیا بہنوں کہ برہان یعنی کہ ایک ایسی دلیل آ چکی ہے تمہاری رب کی طرف سے, ہم نے نازل کیا تمہارے طرف, جو کہ نور ہے اور جو کہ کیا ہے, کلیئر ہے, واضح ہے, روشن ہے. یعنی ایک ایسی چیز ہے بہنوں جو مرر ہے, مرر, آئینہ ہے, آئینہ. آئینہ کے سامنے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو میں اپنے آپ کو برابر دیکھ سکتی ہوں. سب کنفیوژن ختم, میرا ذہن کھل جاتا ہے, میرا دماغ کھل جاتا ہے, کلیئر ہے, اوپن اینڈ کلیئر ہے بہنوں. اسی طرح یہ قرآن کیسا ہے بہنوں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور سنتیں کیسی ہے, ایک دم کلیئر ہے, ایک دم واضح ہے, ایک دم اوپن ہے, جس کے آنے کے بعد قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں اور حدیثیں آنے کے بعد تمام کنفیوژن کیا ہو جاتے ہیں بہنوں, ختم ہو جاتے ہیں. تمام جتنا بھی میں ڈاؤٹ کر, پہلے ہم لوگ بھی بہنوں صحیح بتاتی ہوں, ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں یا میں بھی ہوں, ہم لوگ سب قرآن جب زندگی میں نہیں تھا, ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں اور علم سے دور, ہم لوگ کیا کر رہے تھے بہنوں, کچھ بھی کوئی بھی پتا تھا, ہم لوگ سب کرتے تھے, ہے نا. شرک کامیں بولو, بدعت کامیں بولو, عروس میں جانا, ہے نا, مزاروں میں جانا, میلادوں کو منانا, یہ سب ہم لوگ بھی کرتے تھے. ہمارے میں اور یہودی اور نصرانی میں کیا فرق تھا بہنوں؟ ہاں, وہ لوگ بھی وہی کرتے, ہم لوگ بھی یہی کرتے تھے, ہے نا. وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے, ہاں, کرسمس کے دن, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں, ہم لوگ کے اس میں بھی تو میلاد ہو رہی ہے. اب میلاد چھوڑ کے عروس بھی چالو ہو گیا, ولی اللہ کا پتہ نہیں کن کن بڑے بڑے بزرگوں کا یہ لوگ عروس مناتے ہیں. اور یہ سب کے لیے پیسے کہاں سے آتے, سوچ کے دیکھو بہنوں. ہاں, ہاں, یہ سب کے لیے پیسے لگتے ہیں, کریکٹ, اور یہ سب پیسے غلط جگہوں پہ لگ رہے بہن. یہی چیز اگر صحیح جگہ پہ لگاؤ, قرآن کے بارے میں, ہے نا, قرآن کے بارے میں اگر کلاسز کھولیں گے, قرآن کے بارے میں سمجھائیں گے, تو یہ سب جتنے بھی شرک کام ہے, بدعت کام ہے, یہ سب زندگیوں سے ہٹ جائیں گے. اب یہ میلاد ہو, عروس ہو, ایسا مناتے ہیں بہنوں, وہاں پہ میوزک چل رہا ہے, ڈی جے آتا ہے, کیکس کٹ رہے, پتہ نہیں کیا کیا تو غلط کامیں ہو رہے. عورتیں بے حجاب آتی ہے, زیور پہن کے آتی ہے, ڈانس کرتی ہے, قوالی ہو رہی ہے, نعت ہو رہی ہے, شاعریاں ہو رہی ہے, پتہ نہیں بہنوں کیا کیا ہو رہا ہے. جب یہ قرآن, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث زندگی میں آتی ہے بہنوں, تو پورے اندھیرے مٹ جاتے ہیں, پوری گمراہی ہٹ جاتی ہے, صحیح روشنی, صحیح چیز ہمارے سامنے آ گیا ہے, اور کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو گیا, ذہن کھل گیا, دماغ کلیئر اینڈ اوپن ہو گیا بہنوں, کہ ہاں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہ قرآن ہم کو بتاتا ہے, ہمارے ذہن کو کھول دیا بہنوں. میں سب سے گزارش کروں گی کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے, اس کو کبھی نہ چھوڑ. دیکھو نیکسٹ آیت آ ہی رہی ہے اس کے بارے میں, اور اتنا ہی نہیں, اس کی دعوت دے, لوگوں کو اس سے جوڑے بہنوں, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ورنہ کیا ہوگا پتہ ہے بہنوں, ورنہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگیں گے, ہم غلط ٹریک پر چلے جائیں گے. آج یہودی اور نصرانی کا یہی حال ہو رہا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قیامت کے نزدیک میری امت ان کے نقش قدم پہ چلیں گے, یہود اور نصرانی کے نقش قدم پہ چلیں گے. اگر وہ کھڈے میں گھسیں گے تو یہ بھی کھڈے میں گھسیں گے, اور اگر ناؤز باللہ, میرے کو تو بولتے ہوئے بھی مطلب ہوتا نہیں ہے کہ ناؤز باللہ اگر وہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے تو میری امت بھی ماں کے ساتھ زنا کرے گی. یہ ہمارے نبی کے الفاظ ہے بہنوں, یہ صحیح حدیث ہے بہنوں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آج ایسے ہی دور چل رہا ہے, آج جو نقشے قدم پہ یہود نصرانی چل رہے, ہم بھی وہی نقشے پہ چل رہے. انٹرسٹ ہم مسلمان لے رہے بہنوں, ہم لوگوں کے مال کھا رہے. کتنے مسلمان ہیں بزنس کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں, اور لے کے یا تو بھاگ جاتے ہیں یا تو کہتے ہیں لاس ہو گیا, اور پورے پیسے کھا لیتے ہیں. آج ایسے ایسے مسلمان ہیں نماز سے دور ہے, مگر ان کے لیے پورے گناہوں کے لیے ٹائم رہتا ہے بہن.
ہے نا. اللہ हम सब की हिफाजत करे, हम सब के हिदायत के फैसले करे, हम सबको कुरान से जोड़े रखे. आमीन आमीन आमीन. अल्लाह ताला देखो बता रहे हैं, फिर रहे वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और मजबूती से पकड़ लिया उसको. अल्लाह को कैसे मजबूती से पकड़ सकते हैं बहनों? सोच के देखो, अल्लाह से ताल्लुक कैसे जुड़ेगा बहनों? जब हम अल्लाह के इस कुरान को, इस रस्सी को मजबूती से पकड़ ले. सिर्फ हाथों से नहीं बहनों, कभी कभी हाथ में पसना छूटता है और छूट जाएगी रस्सी, हम दांतों में इसको पकड़ ले बहनों. देखो दांत से कोई चीज पकड़ते ना, छोड़ते नहीं जल्दी. दांत का जो है ना फोर्स ज्यादा होता है बनिस्बत हाथों के फोर्स से, तो उसको दांतों से पकड़ लेंगे बहनों. यानी कि क्या मतलब है? मजबूत, एकदम मजबूत उसको पकड़ लेंगे बहनों, थाम लेंगे, है ना. हम क्या करेंगे बहनों? ये जो अल्लाह ने हमको नूर से नवाजा है, इसको हम टाइट पकड़ लेंगे, अल्लाह पर भरोसा करेंगे. अल्लाह भी क्या करेगा? अपनी रहमत में हमें ढांप लेगा, परेशानियों से बचाएगा और हमको दुनिया में भी हिफाजत करेगा और आखिरत में तो माशाल्लाह बहुत देगा बहनों. क्या बताया? अल्लाह ताला अनकरीब दाखिल करेगा उन्हें अपनी रहमत में, अपनी तरफ से और फजल में भी. अगर मैं और तुम ईमान लाए और अल्लाह को मजबूती से पकड़ ले बहन, अल्लाह पे तवक्कल करे, भरोसा करे, उसके जो उसने नाजिल किया इस कुरान को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, हदीसों को, है ना, हमारी जिंदगी में लेके चलेंगे, तो अल्लाह ताला हमको क्या करेगा? हमको जो है वो अपनी रहमत में दाखिल कर लेगा और अपने फजल में, और वो हमें गाइडेंस देगा, रहनुमाई देगा, हिदायत देगा. अब किसकी तरफ बहनों? उसकी तरफ. यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अपनी तरफ वो क्या हिदायत देगा? सीधे रास्ते की. और क्या चाहिए बहनों? अगर अल्लाह ताला गाइड टू अल्लाह, गाइड टू जन्ना, है ना. यानी कि अल्लाह तबारक ताला जो है अपनी तरफ हमको गाइडेंस देगा और अल्लाह ताला फिर हमारा जो सीधा रास्ते पे अगर हम लोग चलते रहेंगे इस्तकामत के साथ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बहनों? तुम और मैं कहाँ पहुंचेंगे? इंशाल्लाह जन्नत को पहुंचेंगे. और क्या चाहिए ना बहनों. तो हम क्या करेंगे बहनों? इस नूर से, इस अल्लाह के कुरान के नूर से, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए नूर से, है ना, वो भी नूर है, ये भी नूर है ना. हम क्या करेंगे? अपने आप को जोड़ेंगे. इस्तकामत मतलब स्टेटफास्ट होना, एकदम जो है उस पे जम जाना. इस्तकामत रहना यानी कि उस पर फर्म रहना. देखो ना, अल्लाह ताला को क्या इबादत पसंद है पता है बहनों? थोड़ी हो पर इस्तकामत के साथ, है ना. अल्लाह को ये बहुत पसंद है. बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक दिन करे, 2 दिन छोड़े, फिर कभी करे कभी छोड़े, नहीं. अल्लाह को क्या पसंद हो? कम इबादत करो, मतलब फर्ज तो करते ही है, उसके अलावा कोई इबादत कर रहे हैं तो चलेगा, कम करो चलेगा, मगर कैसे हो? इस्तकामत के साथ हो, एवरी डे हो, हमेशा हो, ऐसा होना चाहिए. ओके. अल्हम्दुलिल्लाह. यहाँ तक बहनों जितना भी समझाया गया सबको समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह बहन. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक जो है सब अल्हम्दुलिल्लाह सबको सब बातें क्लियर है. ये बहुत अल्लाह का फजल करम और एहसान है. हाजा मिन फजली रब्बी. ये भी अल्लाह का फजल करम और एहसान है ना बहनों. आयतों को समझना ये बहुत बड़ी बात है. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह तबारक ताला हमको समझने से साथ साथ बाअमल वाला बना दे. आमीन आमीन आमीन. जो भी बहनों को सवाल रहेगा इंशाल्लाह हम लास्ट में करेंगे. ओके. अब जो लास्ट की आयत है बहनों, यहाँ पे कंक्लूजन हो रहा है. ये अल्लाह का स्टाइल है बहनों कि अल्लाह ताला जो है वो स्टार्टिंग में भी वारिसों के बारे में, वसीयत के बारे में बात हो रही थी. अब लास्ट में भी ये वैसे ही आ रहा है. हमेशा तुम देखना बहनों, कोई भी सूरा उठा लेना, अल्लाह कंक्लूड करता है, कंक्लूजन पर लाता है. अल्हम्दुलिल्लाह. अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो लास्ट आयत में कलाला की बात कर रहे हैं. यहाँ पे जो था बहुत खुशकिस्मत जो थे बहनों, वो जमाने के लोग थे, खुश नसीब लोग थे कि जब वो लोग कोई सवाल कर रहे हैं
تو سوال کر رہے ہیں نبی سے اور جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ میں جواب دوں گا. اوکے الحمدللہ. تو وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے نا بہنوں وہ زمانے میں, کہ یہاں پہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے, اچھا یہاں پہ آیت نمبر 176 جو لاسٹ آیت ہے, کہ وہ آپ سے جو ہے فتویٰ پوچھتے ہیں, وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں, کہہ دو کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ تم کو فتویٰ دے گا, یعنی اس بات کو سمجھائے گا. کس کے بارے میں؟ کلالہ کے بارے میں. اب کلالہ کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا, صحابہ کو کچھ کنفیوژن تھا بہنوں اس کے بارے میں. کلالہ کیا ہوتا ہے نا, کلالہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, مرد یا عورت کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ شخص بہنوں جس کا جو لاوارث ہو, یعنی کہ جس کے کوئی ماں باپ نہ ہو, اوکے, اور نہ ہی اس کے کوئی بچے ہو. یعنی کوئی ہوتا ہے نا, کوئی مرد یا عورت کوئی ہوتے ہیں بہنوں, ہماری فیملی میں بھی ہے جنہوں نے کبھی شادی نہیں کی. اب وہ لوگ بڈھے ہو گئے, ماں باپ تو نہیں رہے, اب کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کیا تو بچے بھی نہیں ہے. تو اب ایسا انسان یا ایسی عورت ہے ہمارے فیملیز میں بھی. اب ایسوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو کیا کرے, ان کی پراپرٹی کے ساتھ کیا کرے؟ تو صحابہ جو ہے یہ سوال کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں بتایا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا کرنا, ماں باپ کو کتنا دینا, بچوں کو کتنا دینا, بیوی کو کتنا دینا, شوہر کو کتنا دینا, سب کے بارے میں بتائے. مگر ایسا انسان جو لاوارث ہے اس کے بارے میں کیا؟ تو جب صحاباؤں نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا جواب دوں گا. دیکھو کیا خوش قسمتی ہے نا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بارے میں جواب دے رہا ہے. اوکے, تو بہنوں یہ جو آیت ہے اس پہ غور و فکر سے سنیں گے. کیا بتایا جا رہا ہے کلالہ کے بارے میں, کہ اگر کوئی مرد ہے, اوکے, اگر کوئی مرد ہے اور وہ کیا ہے, لاوارث ہے, اوکے, اور اگر وہ مرد جو ہے وہ انتقال ہو جائے, یعنی ہلاک ہو جائے, وہ مر جائے اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی بچہ, اس کا کوئی بچہ نہیں ہے, اوکے, تو اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ دیکھو ایک ایک کے بارے میں بتا رہا ہے, اور اس کی کیا ہے, ایک بہن ہے. اب جس کا انتقال ہوا ہے بہنوں, اوکے, جو لاوارث میں بولتی ہوں, ابھی جو لاوارث ہے اس کا کوئی بچہ نہیں ہے, اور اس کی صرف ایک بہن ہے اور کوئی نہیں ہے, اوکے, ایک ہی بہن ہے. تو بہن کے لیے کیا ہے, آدھا ہے جو وہ چھوڑ جائے. ایک ہی بہن ہے اس کو, وہ لاوارث کو, تو بہن کیا کرے گی, اس کی پراپرٹی کا آدھا جائیداد لے لے گی. اب آدھا جائیداد کہاں جا رہا ہے, تو یہ جو ہے بہنوں میں اتنا ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتی, یہ سب کام علماء کا ہے. اوکے, یہاں پہ ہم صرف آیتوں کو سمجھا رہے ہیں. یہاں پر مفسرین بتاتے ہیں کہ یا اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے, کزنز ہے, تو وہ آدھی پراپرٹی وہ لوگ کے پاس جائے گی, یا اللہ کے راستے میں جائے گی. NGO کوئی بھی لے سکتا ہے. تو یہ کون بتائے گا, جو علماء ہے, جو عالم ہے, جو مفتی ہے, وہ بتائے گا. مگر یہ آیت کیا بتا رہی ہے, میں صرف وہ بتاتی ہوں. ہاں, تو اگر کوئی ایسا لاوارث مر گیا تو اس کی صرف ایک ہی بہن ہے, تو وہ بہن کیا کرے گی, آدھی پراپرٹی لے لے گی. اوکے, اور وہ ابھی وہ یعنی کہ اگر اس کا کوئی بھائی ہے, اچھا, جو بھی مرا تھا اس کا صرف ایک بھائی ہے, تو وہ کیا کرے گا, اگر نہیں ہے اس کے لیے کوئی بیٹا اور اس کا صرف ایک بھائی ہے, تو وہ جو بھائی ہے, کیونکہ وہ آدمی ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ پوری پراپرٹی لے لے گا. سمجھ میں آیا بہنوں؟ اگر کوئی لاوارث, بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو, ڈزنٹ میٹر, کیونکہ ماں باپ نہیں ہے, کیونکہ بچے نہیں ہے, اس کی صرف ایک بہن تھی تو بہن آدھا اٹھا لی. اگر جس کا انتقال ہوا اس کا صرف ایک ہی بھائی ہے, تو وہ بھائی کیا کرے گا, پوری پراپرٹی لے لے گا. اوکے, اب سمجھ جاؤ بہنوں, جو بھی لاوارث ہے اس کا کیا ہے, اس کی دو بہنیں. اب کیا ہو رہا ہے, اس کی دو بہنیں ہیں, تو اب کیا کرے, ایک بہن کی تو آدھا لے لی, اب دو بہنیں تو کیا ہوگا, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ 2/3 حصہ جو ہے وہ بہنیں کیا کرے گی, آپس میں ڈیوائڈ کر لے گی. یعنی کہ آپس میں 2/3 کا وہ لوگ کیا کریں گے, آپس میں تقسیم کر لیں گے.
2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी आएगी, और 2 बहन है या 2 से ज्यादा है, जो भी है, वो लोग आपस में क्या करेंगे, तकसीम कर लेंगे, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3, ऐसा कर लेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अगर जो लावारिस मर गया, उसके अभी क्या है, जो भाई बहन बहुत सारे हैं, पहले एक भाई एक बहन 2 बहन सब हो गया, अभी क्या है, बहुत सारे भाई बहन है, तो अभी कैसा तकसीम करेंगे? तो अल्लाह ताला उसके बारे में क्या कहता है बहनों, कि जो भाई होगा वो क्या करेगा, 2 उठा लेगा, यानी कि मर्दों को 2 हिस्से मिलते हैं और औरत को 1 हिस्सा मिलता है ना, तो वैसा काम करना पड़ेगा। कि है अगर बहुत सारे भाई बहन है, यानी मर्द और औरत है, तो क्या करेंगे बहनों, हिस्सा जो है वो मिस्ल 2 लड़कियों का, यानी कि जो भाई होगा उसको 2 बहनों का हिस्सा मिलेगा, मतलब भाइयों को डबल मिलेगा और बहन को सिंगल मिलेगा। और अल्लाह ताला वाजे करता है, क्लियर करता है तुम्हारे लिए, ताकि तुम गुमराह ना हो। और है अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला, यानी कि अल्लाह ताला ये सब क्लियर कर रहा है, वारिसों के बारे में सब बता रहा है, पूरे लॉज, पूरे रेगुलेशंस बता रहा है बहनों, ताकि शरीयत बता रहा है, ताकि कोई भी जो है वो गुमराह ना हो, भटक ना जाए, कोई भी जो है वो नाइंसाफी ना कर दे। और अल्लाह ताला कैसा है, वो हर चीज को खूब जानने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हमारा ये सूरा जो है ये मुकम्मल हुआ। अल्लाह का बहुत एहसान और करम है बहनों, हमारे 5 पारे भी मुकम्मल हो चुके हैं ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जिंदगी रखा, हयाती रखा, अल्लाह ने ये मकाम पर लाया, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान फजल करम है बहनों। अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह इसमें जितने भी गलतियां हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। बहनों आप भी मेरे से दरगुजर करना, माफ करना। मैं स्टूडेंट ऑफ कुरान हूँ, मैं तालिबे इल्म हूँ, मुझे भी बहुत थोड़ा आता है, मैं खुद पहले सीखती हूँ और आपको बताती हूँ, और मैं जो भी बताती हूँ कुरान और सही रोशनी से बताती हूँ। पर मैं इंसान हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो या अल्लाह तू भी मुझे माफ कर, और बहनों आप भी मुझे माफ कर देना। और जो भी अच्छी बातें हैं, नसीहतें हैं, ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि तमाम अच्छी बातों पर, नसीहतों पर हमको चलने वाला बना दे, हमको बाअमल वाला बना दे। या अल्लाह ये सूरे के जितने भी रहमतें, बरकतें, फजीलतें, या अल्लाह जितने भी बातें हैं, या अल्लाह हम पर बारिश की तरह बरसा दे या अल्लाह। या अल्लाह बाअमल बना दे या अल्लाह। तू ऐसी महफिलों में दुआएं कबूल करता है। आज ये उम्मत बहुत परेशान है या अल्लाह, हर उम्मत जो परेशान है, बेहाल है अल्लाह, ये परेशानी और मुसीबतों को दूर कर दे, बीमारियों को दूर कर दे। या अल्लाह हर एक को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हयाती दे, हर एक को सुकून दे या अल्लाह, हर एक को वक्त की बरकत दे या अल्लाह, हर एक को या अल्लाह तू अल्लाह उनको कुव्वत दे अल्लाह, ताकत दे अल्लाह, हर एक को दीन का दाई बना या अल्लाह। या अल्लाह तू कभी कोई दुआ को रद्द नहीं करता या अल्लाह। जितनी भी बहनें ये दुआ सुन रहे, उनके सबके हक में को दुआ को कबूल कर ले या अल्लाह। सबको हज जाने वाला मकबूल हज कबूल फरमा अल्लाह, सबको उम्र जाने वाला बना दे। जुम्मे वाली मौत, कलमे वाली मौत, आसान वाली मौत, शहीदों वाली मौत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबसे राजी हो जा। या अल्लाह ये कुरान का सफर कभी खत्म ना हो। या अल्लाह अगर मुकम्मल हो तो फिर से शुरू हो जाए, मरते दम तक हम इस सफर में रहे, इस सफर में इस्तकामत दे। या अल्लाह ये हमारा कुरान का सफर कभी खत्म ना हो, ऐसे गैब की सूरत शक्लें बना। या अल्लाह आज उम्मत इस कुरान से दूर हो चुकी है, इस नूर से दूर हो चुकी है या अल्लाह। हम सबको इस नूर से जोड़ दे और हमको इस नूर को फैलाने वाला बना दे, पूरे आलमीन में या अल्लाह इस कुरान को फैलाने वाला बना दे। या अल्लाह हम इस लायक के नहीं है, हम इस काबिल के नहीं है, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है अल्लाह। या अल्लाह तू सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है, हमको इतना माल दे, इतनी ताकत दे अल्लाह, कि इस कुरान के पैगाम को पूरे आलमीन में हम फैला दे। तू ऐसे गैब की सूरत शक्लें पैदा कर या अल्लाह। जो लीडर्स है, जो मालदार है या अल्लाह, वो हमारी मदद करे, वो इस पैगाम में हमारी मदद करे, वो हमारा साथ दे। जब लीडर्स लाइन पर आ जाते हैं तो उनके फॉलोवर्स भी या अल्लाह पैरवी करते हैं। या अल्लाह लीडर्स के हिदायत के फैसले कर दे, लीडर्स की जिंदगियों में कुरान आ जाए, मालदारों की जिंदगियों में कुरान आ जाए, ताकि मालदार अपने माल को इस
دین کے راستے پہ خرچ کرے. یا اللہ ہم کو دین کے راستے پہ خرچ کرنے والا بنا دے. یا اللہ بخیلی سے کنجوسی سے ہماری حفاظت کر. یا اللہ ہمارے وقتوں میں بہت برکت دے. یا اللہ کم کھانے والا، کم سونے والا، کم بولنے والا بنا دے. یا اللہ ہم کو دین کے بارے میں زیادہ بولنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے گھر والوں کی ہدایت کے فیصلے کر دے، ہمارے پورے رشتہ داروں کی ہدایت کے فیصلے کر دے. ہر ایک کی زندگی میں قرآن اور حدیث اور سنت آ جائے. تو ایسے غیب کی صورت شکلیں پیدا کر دے. یا اللہ شرک کے گناہ کو، بدعت کے گناہ کو، ہر بڑے بڑے گناہ کو یا اللہ ہماری زندگیوں سے نکال دے. یا اللہ ہم کو باعمل والا بنا دے. یا اللہ ہم کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے. ان کی ہر ایک سنت ہماری زندگی میں آ جائے. تو ایسے غیب کی صورت شکلیں بنا. یا اللہ ہماری نمازیں صحیح نہیں ہے اللہ، ہم کو تو رونا آتا ہے ہماری نمازوں پر، ہم کو ہی رونا آتا ہے اللہ. اتنی خراب نماز ہم پڑھتے ہیں. جیسے کہ نماز پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھنے والا بنا دے. 5 ٹائم کی نماز ہر بہن کو پڑھنے والا بنا دے. تہجد گزار بنا دے. نفل روزے رکھنے والا بنا دے. یا اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے. بہترین رمضان ہو. ایسے غیب کی صورت شکلیں بنا. جتنے بھی لوگوں کی شادیاں ہونے والی ہے ان کی شادی سنت طریقے پہ ہو. یا اللہ سادگی سے ہو. یا اللہ ان کے پیسے دین کے راستے پہ جائے. تو ایسے غیب کی صورت شکلیں بنا. یا اللہ جو بھی بیمار ہے ان کو کامل شفا دے. جو جن کا بھی انتقال ہو گیا، جو مرحومین ہے یا اللہ ان کو تو معاف کر دے، ان کے بھی بہترین فیصلے کر، ان کے بھی جنت فردوس کے فیصلے کر. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. یا اللہ جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما. اے اللہ قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دنیا میں اور آخرت میں. قرآن کو ہمارا ساتھی بنا موت کے وقت. قرآن کو ہمارا ساتھی بنا قبر میں. قرآن کو ہمارا ساتھی بنا حساب کتاب کے وقت. قرآن کو ہمارا ساتھی بنا جنت میں درجے بلند کرنے کے وقت. یا اللہ قرآن کو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رکھ، وہ ہمارا بیسٹ فرینڈ ہو جائے، ہمارے کو خزانے سے نواز دے. یا اللہ قرآن میرا ہم سب کا آکسیجن بن جائے. تو ایسے غیب کی صورتیں شکلیں بنا. اللہ ہم سب کے دل سے نفاق کو نکال دے. یا اللہ اس کی جو بھی علامت اور نشانیاں ہیں ان سب کو ہمارے اندر سے نکال دے. یا اللہ سچے اور پکے مسلمان اور متقی اور پرہیزگار ہم کو بنا دے. آمین 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 یا رب العالمین. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو تیرے فضل و کرم سے قبول کر، تیری رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے یا اللہ. آمین آمین آمین. یا اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. تیرے رضا والی زندگی، تیرے رضا والی اعمال، تیرے رضا والی موت نصیب فرما. تیری ناراضگی والی زندگی، ناراضگی والے اعمال اور ناراضگی والی موت سے حفاظت فرما. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. الحمدللہ. وعلیکم السلام سب ورحمۃ بہنوں کو جو ہے سب سمجھ میں آیا سسٹر؟ اللہ. الحمدللہ. جی الحمدللہ. الحمدللہ آج کی بہت آیتیں اچھے سے. الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ سب کو آپ جتنا اچھے سے سمجھاتے ہو اتنا اچھا سمجھ میں جانا ہی چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھا ذکر ہوا. بہت اچھی ذکر ہے. بہت اللہ بہت اچھی دعا بھی ہوئی. آنکھ سے آنسو آ گئی، آنکھ سے آنسو آ گئی. الحمدللہ. حاذا من فضلی ربی. بس یہ ہمارے رب کا فضل ہے بہنوں. الحمدللہ. سچ میں اگر آنکھ سے آنسو آ گئی. حاصل الحمدللہ. آپ کی جیسا ہمیں بھی علم والا بنا دے. آمین 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 آمین. انشاءاللہ بہنوں منڈے ہماری ہم کو بھی بنائے. آمین. میرے سے اچھا بولنے والا بنا دے. آمین آمین. اور مجھے دل سے دعا ہے آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے،
اللہ ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हयाती आमीन दे, आपको दीन से आमीन नवाजे, आपके बच्चों को, आमीन लड़कियों को, और हम आमीन सब बहनें कुरान के पैगाम को आगे फैलाए, है ना। आमीन आमीन इंशाल्लाह। आमीन। सब बहनें जो है अपना ख्याल रखे, ओके। बिल्कुल भी जो है बहनें बहुत लापरवाही करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते। दिल से दुआ है, प्लीज सब बहनें अपना ख्याल रखे। हमारी लास्ट क्लास है इंशाल्लाह, अभी अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात हमारी कब होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंडे, ओके, नए सूर्य से। जो भी न्यू बहनें हैं वो भी प्लीज ज्वाइन करें, हाँ जरूर। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। जजाक वैया की अभी जो है बहनों, आमिरा सिस्टर की क्लास इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी, ओके। उसके बाद जो है हमारी 5:30 बजे इंग्लिश कुरान क्लास शुरू होगी। सब बहनें जरूर जुड़ना इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग भी होगी, पर आपका असर नमाज, आपकी मगरिब नमाज अव्वल वक्त पढ़े और ये क्लासेस अटेंड करे, ओके इंशाल्लाह। और एक बात है बहनों, आप लोग जो है वो प्लीज याद रखें कि आज जो है वो 6:30 बजे तजवीद की क्लास है, ओके। तो जो 2 रूम्स खुलेंगे, पहले रूम में रोमाना सिस्टर रहेंगे, सेकेंड रूम में मिसबा एजाज सिस्टर रहेंगे। आप लोग रूम्स में बराबर से चले जाइए और अपनी तिलावत का प्लीज रिवीजन करके रखिए। सूरह अल बकरा आयत 40 से 50, इसको 3-4 बार जो है वो पहले पढ़िए। सब क्लासेस इसी लिंक पर होगा, ओके। सब यही लिंक पर होगा, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और तजवीद क्लास के लिए रिवाइज करके अच्छे से किरत करना, ओके। उसके बाद जो है बहनों हमारी दरसे हदीस की क्लास है, जहाँ पे हम जन्नत का बयान बताएंगे। उसके बाद यही जो कुरान तफसीर की क्लास होगी, यही आयतें होगी। जिन बहनों का छूट गया है वो वहां पर आ सकते हैं। और 9:30 बजे नूरानी कायदा की क्लास होगी। हर टाइम टेबल जो है वो आ जाएगा, ओके। आपने अपने ग्रुप्स, हमारे ग्रुप्स में आ जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन ना ले, ओके। थर्सडे के दिन भी, फ्राइडे के दिन भी सुबह 6:30 बजे इनाज सिस्टर की क्लास होती है, वहां पर भी ज्वाइन करे, ओके। 3:30 बजे नूरे कुरान की क्लास होती है, कुरान तफसीरी हो रही है, वहां पर भी आ जाए इंशाल्लाह। फिर बहनों नाजिरा कुरान होता है, जिन बहनों को कुरान सुनाना है, तिलावत करना है, वो भी आ सकते हैं वहां पे। उसके बाद मगरिब लग जाता है, कल जुमेरात है, अगर कोई चाहते हैं तो नफल रोजा रख सकते हैं, ओके। और मगरिब के बाद जुम्मा लग जाएगा। जुम्मा जो है बहुत ही बड़ा दिन है बहनों, हफ्ते का इमाम है, लीडर है। तो कोशिश करें बहनों कि हम जो है बेहतरीन से बेहतरीन हमारा जुम्मा रखे। तो हम क्या करेंगे, दरूद शरीफ की कसरत करेंगे, और हम लोग जो है सूरह कहफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल रात को 9 बजे हमारी अस्माउल हुस्ना की क्लास है, जहाँ पे अर रज्जाक के बारे में है, जुम्मा के बारे में। जैसे कि 3 बजे अरबिक ग्रामर है, 4 बजे सीरत नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास है। उसके बाद 7:30 बजे हिफ्जे कुरान है। और रात के 9 बजे हमारा जो जीके टॉपिक है, वहां पर जो है वो तालीम के बारे में है, एजुकेशन के बारे में है। और ये जो टॉपिक है, क्योंकि दुनिया और आखिरत के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है बहनों, इसका क्या फायदा है, नहीं करने पर क्या नुकसान है, पूरा आपको बताया जाएगा। तो बिल्कुल ये क्लास जो है वो मिस मत करना, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब बहनें अपना ख्याल रखे, दुआओं में खास याद रखे, हाँ इंशाल्लाह। सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करी, एक सेकेंड।